نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، ڈال دے قلب میں عظمت۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ بھی نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کا حال یہ تھا، جسم اطہر کا حال یہ تھا۔ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہی ہے شریعت کے دائرے میں۔ آقا کا جسم اور ہمارا جسم زمین آسمان میں بہت زیادہ فرق ہے، کہاں نور اور کہاں تخلیق آدم۔ ذرا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا، پرچھائی جو ہمارا یہ بلب کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں ہمارے جسم کی جو پرچھائی ہوتی ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پرچھائی زمین پہ نہیں پڑتی تھی، سایہ نہیں تھا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں سے اس قدر الگ بنایا، اس قدر الگ عظمت بخشی ہے کہ سایہ اگر پڑ جاتا آقا کے جسم کا تو ہم امتیوں کا قدم رکھنا محال ہو جاتا، بے ادبی ہوتی۔ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں ہم جاتے اور حاجی جاتے ہیں تو سایہ اگر زمین پر پڑا ہوتا اللہ اللہ تو چلنا بے ادبی ہوتا۔ اللہ نے کرم فرمایا اپنے محبوب کے جسم منور کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، اسے پتہ چلا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے افضل ہیں، اشرف ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب کا حال یہ ہے کہ آقا نہ آتے دنیا میں تو ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ کون ہم کو پیدا کیا، کون روزی دیتا ہے، اس کا نام کیا ہے، کیا لے کر کے پکارا جائے، کیا کہہ کر کے دعائیں مانگی جائیں، حضور نہ آتے یہ سب چیزیں ہمیں نہ ملتی۔ ایک کوئی ثانی نہیں رب کا نام میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، کیا ہے وہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ ذرا دیکھیں قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرا کہتے، حضرت بلال کو آقا فرمایا کرتے تھے اے میرے بلال، سبحان اللہ، جسے آقا میرا کہتے سمجھ لو کہ رسول اللہ نے اپنے دامن سے اسے باندھ لیا، اسے اپنے دامن سے وابستہ کر دیا۔ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور لوٹ کے آ گیا مکے سے مدینہ نہ۔ مکہ جانا اور ہے، مدینہ جانا اور ہے۔ ہم مکہ بھی جاتے ہیں تب بھی دل میں ارادہ مدینے کا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس بندے کے اوپر جو مکہ مدینہ دونوں دیکھ کر کے آتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ گنبد خضرا جب دیکھا نا احمد رضا نے تو کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لوٹ کے آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، ارے کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ مدینہ وہی جاتے ہیں کہ جس کی حاضری مدینہ شریف کے گلیوں میں لگ جائے،
آقا کے رجسٹر میں لگ جائے، جس کی حاضری وہی مدینہ جاتے ہیں، وہی رسول اللہ کے مزار اقدس اور گنبد خضرا کا دیدار کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام عاشقان مصطفیٰ کو مدینہ شریف کے گلیوں کا سیر کرائے، گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی شفیعنا نبی مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، ایک دن میں جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، کل میدان محشر میں آقا اس سے مصافحہ کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا کریں گے؟ مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر زندگی میں یہ نعمت مل جائے تو سمجھ لو کہ معراج ہو گئی ہماری زندگی کی، ہمارا آنا رب نے قبول فرما لیا ہے، دنیا میں جینا اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر سرکار کا دیدار ہو جائے خواب میں اور میدان محشر میں سرکار جس سے مصافحہ کرے، سمجھ لو کہ اس کے جنت کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی۔ کوئی شک ہوگا جس سے سرکار سلام کر لے، جسے آقا اپنا سمجھیں گے اسی سے تو سلام کریں گے۔ 50 مرتبہ درود پڑھنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، مشکل کام نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازی بڑے آسانی سے 50 نہیں 100 بار درود پڑھ لے گا۔ نہیں نماز پڑھنے والا ہے تب بھی خالی بیٹھا ہو، موبائل کا استعمال کرے، درود زیادہ پڑھے تو اس کے دکان مکان میں بھی برکت رحمت ہوں گی، اور یہ سوچ کے پڑھتا رہے کہ کل میدان محشر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، بڑا مشہور معروف یہ آیت کریمہ لوگ پڑھ کر کے شادی کے موقع پر تقریر کرتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ عورتوں میں سے جو تمہیں بھا جائے، اچھی لگے، ان میں سے 2 3 4 کے ساتھ نکاح کرو، یہ قرآن ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی۔ کتنی؟ 11 شادیاں فرمائی۔ بہت سارے لوگ کہتے نا کہ یہ کون سے نبی جنہوں نے 11 نکاح کیا؟ پہلا نکاح آپ جانتے ہیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے میرے نبی نے کیا۔ پہلا نکاح کتنے سال کی عمر ہے عورت کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے، 2 شوہر انتقال کر گئے تھے، ایکسپائر کر گئے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کا گھر بسا کر کے، اس سے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا ہے، دنیا والوں اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو بیوہ نہ چھوڑو، منحوس نہ سمجھو، بلکہ اس سے نکاح کر کے اس کے اجڑے ہوئے چمن کو آباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نصیحت ملی کہ نہیں ملی؟ یہ سبق ملا کہ نہیں ملا امتیوں کو؟ پہلا نکاح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں افضل البشر، افضل البشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے مقام کا حال یہ ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ یہ مقام ہے نبی کا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ پہلی شادی یہ رہی، 11 شادیوں میں صرف ایک بیوی ایسی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ نے کنواری پن میں شادی کیا۔ صرف ایک بیوی، ایک عورت ایسی ہے جس سے صرف کنواری پن میں اگر کسی سے نکاح کیا آقا نے تو صرف حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا ہے، اور جتنی شادیاں آپ نے کی ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ امت کے نصیحت کے لیے، سبق دینے کے لیے میرے نبی نے 11 شادی فرمائی ہے۔ پہلی شادی اگر کوئی صحیح طریقے سے سمجھ جائے کہ نبی نے جو 40 سال والی عورت سے نکاح کیا کیوں کیا، اگر یہی سمجھ جائے تو کوئی بھی پھر زبان نہیں کھولے گا کہ اتنی شادی کیوں فرمائی نبی نے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف مسئلہ تھا کہ 11 نکاح آپ نے کیا، اب ان کے بعد کسی اور کو 11 شادی 10 شادی 9 شادی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے امت کو سکھایا ہے، انہوں نے شریعت کو بتایا ہے، انہوں نے شریعت کو بنایا ہے، اب بتانا علماء کا کام ہے۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تو جلد از جلد ان کی شادی کر دی جائے۔ 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے، سن لیجئے، 3 چیزوں میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو جلدی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا کرو۔ اگر کسی کا قرضہ لے لو تو جتنی جلدی ہو سکے قرضہ ادا کرو۔ جب تک آدمی قرض دار رہتا ہے تب تک کچھ پریشان رہتا ہے، برکتیں کم ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز، 2 چیزیں ہو گئی، کوئی انتقال کر جائے تو سب سے پہلے دفن کرو، جنازہ پڑھو، جلدی کرو، اور قرض لے لو تو جلدی ادا کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہو تو اس کا نکاح جلد از جلد اچھا رشتہ دیکھ کر کے کر کے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے سرکار نبی مدینے کے تاجدار فرما رہے 3 چیزوں میں جلدی کرو، اس میں ایک بچی کی شادی کے حوالے سے بھی آیا۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، اگر جوان لڑکا ہے تو وہ بھی اپنے موج مستی میں ہے، باپ ہے تو وہ بھی اپنے حساب سے جی رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو، اور رشتہ مناسب جگہ دیکھ کر کے کیا کرو، اپنے برابری کا رشتہ دیکھ کر کے کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 1000 پتی ہو اور لکھپتی کے ہاں شادی کر لو تو زندگی بھر سسرال والا بناتا رہے گا۔ کبھی سب کھا کر کے داماد اور لڑکے کے گھر والے کبھی لڑکی والوں سے بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ اگر کوئی کروڑ پتی سے شادی کر لے اور خود 1000 پتی ہو، کر پائے گا بھائی؟ جو لاکھوں روپیہ لے کے نکاح کرے، شادی کرے، جہیز لے کر کے نکاح کرے، 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ، وہ کبھی اپنے سسرال میں سب اٹھا کے بات ہی نہیں کرتا۔ اور جو منہ نہ کھولے شادی کے ٹائم، رشتہ طے ہوتے ہوئے جو منہ نہ کھولے وہ ہمیشہ شہنشاہی کے ساتھ سسرال جاتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے کبھی کسی مسئلے پر تو داماد صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ اور اگر داماد بابو خوب روپیہ لے کر کے نکاح کے لے ہوئے تو جانتے ہیں کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہوگا سسرال میں تو یہ چپر مار کے کہیں کونے میں بیٹھے رہیں گے۔ کیسے اگر بولیں گے تو کہیں سسر ٹوک پڑے گا، ارے تو کا بولگا داماد تو اتنا روپیہ لے کے بیاہ کے لے رہا۔ سالہ صاحب بولیں گے بہنوئی چپ رہا بیٹھا اللہ تو 2 لاکھ روپیہ لہنا تب ہمارے بہن کے ساتھ شادی کر لیا۔ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ جو منہ کھول کر کے بیاہ کر لیتا وہ اپنے سسرال میں کبھی ڈٹ کر کے بات نہیں کرتا، سینہ چوڑا کر کے بات نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے سنو، جہیز لینا یہ حضرت علی کی سنت ہے، اور جہیز دینا یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے۔ منع نہیں ہے جہیز دینا لینا، یہ سب سنت طریقہ ہے، لیکن ڈیمانڈ کوئی جائز نہیں ہے۔ شریعت ڈیمانڈ کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا شادی کا مسئلہ یہ ہے، سن لیجئے، بات زیادہ نہیں حکم ہے آپ سے، اس لیے کہ اب حکم بھی ہو گیا، جلدی پروگرام اینڈ کرنے کا۔ سنیں، شادی کرنا ایک ٹائم فرض ہے، شادی کرنا ایک ٹائم حرام ہے، شادی کرنا ایک ٹائم سنت۔ 3 چیزیں بتایا نا میں نے، شادی حرام بھی ہے، شادی سنت بھی ہے، اور شادی فرض بھی ہے نکاح کا۔ یہ باتیں سن لیجئے اور اسی پر قائم رہیے، جب تک آپ کی زندگی رہے اسی پر قائم رہو، انشاءاللہ زندگی سمجھ جائے گی۔ شادی کرنا فرض کب ہے؟ لڑکا بالغ ہے، جوان ہے، اب اتنا کمانے لگا ہے کہ شادی کر دی جائے گی تو اپنی بیوی کا خرچہ پلس ساتھ میں اپنے ماں باپ کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اب ایسے حال میں اگر لڑکا لڑکے کا پیر ڈگمگانے والا ہو، گناہ کی طرف بڑھنے والا ہو، اور جان بوجھ کر کے اس کے ماں باپ اس کا نکاح نہ کرے، اس کا رشتہ تلاش نہ کرے،
बर्दाश्त कर सकता है, बीवी का खर्चा भी बर्दाश्त करता है, कर सकता है, माँ बाप का भी सेवा खिदमत कर सकता है, और शादी नहीं कर रहे हैं माँ बाप और डर है कि बेटे का कदम डगमगा जाएगा, गुनाह कर बैठेगा, तो ऐसे हाल में शादी करना फर्ज है। फर्ज आप क्या सोचते हैं? बेटा चाहे 25 साल का हो जाए, चाहे 28 साल का हो जाए, होता रहे, जब नौकरी लग जाएगी तब अपने बेटे का ब्याह लगातार, जानते ना, नौकरी लग जाएगी, चरपहिया द्वार पर खड़ा हो जाए। इस चक्कर में कितने बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे की उम्र नहीं देखते कि बेटा हमारा क्या करता होगा, उनको नौकरी की फिक्र रहती है कि नौकरी मिल जाती तो चरपहिया गाड़ी मांगे बड़ा अच्छा लगता है। और इतने बिटिया वाले भी बड़े बेकार हो गए, लड़की वाले भी कम नहीं हैं, जिनके पास कुछ दौलत है, रुपया पैसा है, वो अपने रिश्तेदारों से कहते थे नौकरी वाला कौन लड़का बताता, बाबा लोग नौकरी वाला कौन लड़का बताता ना तो चरपहिया दे देती। एक आध लाख रुपया, 2-4 लाख रुपया अगर आने लगा, नौकरी हो गई तो चारों तरफ फैला रहे हैं, तेरे रिश्ता को नहीं दिखता। बस्ती जिला में, खलीलाबाद में, गोरखपुर में अगर नौकरी वाला हो ना, मास्टर मिल जाए या मदरसा पढ़ाने वाला कोई टीचर हो ना, तो हम चरपहिया देने की ताकत रखते हैं। अब वो घुमा घुमा के चारों तरफ फैलाता है। अब कम से कम ये तो सोचो कि बगल में अमीर लोग हैं कि गरीब लोग हैं, मोहल्ले में आपसे आप जैसे लोग हैं कि आपके कम दर्जे के लोग हैं, ऐसा भी ख्याल करो। कम शादी, कम खर्चे वाली शादी निपटाओ, कुछ पैसा गरीबों को भी दे दो ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। ऐसा काम करोगे तो खुदा की कसम यहाँ भी खुश रहोगे। 4 लोग नहीं, पूरा गांव नहीं, पूरा जवार आपका नाम करेगा, दुआएं देगा, और जिस गरीब बेटी के रिश्ते में, शादी में अपना पैसा लगाओगे, जन्नत के हकदार होते हुए चले जाओगे। सही कह रहा हूँ? गलत अगर हो तो आप सवाल कर सकते हैं इस गुनहगार अफरोज निजामी से। पैसा कम खर्च करना शादी में ये बहुत बड़े कमाल की बात है। ज्यादा खर्च करना, दिखावा करना ये कमाल की बात नहीं है। कम खर्च करके अपने गरीब दोस्तों, मोहल्ले, गांव में गरीबों को तलाश करके धीरे से, जिस गरीब बच्ची की शादी हो, धीरे से 10,000 रुपया उसकी माँ को दे के चलाना चाहिए, 5,000 रुपए का कोई सामान दे करके चलाना चाहिए। ये लो हमारी तरफ से अपनी बेटी के जहेज में दे देना। ये तरीका मुसलमानों का होना चाहिए, ये तरीका हम मोमिनों का होना चाहिए, ये तरीका हम ईमान वालों का होना चाहिए। ऐसी शादी ना करो जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ साहब, हराम चीजें मिला करके जो अपना निकाह, अपनी शादी करता है, उसके घर में रहमत थोड़ी आती है, उसके घर में रहमत बरकत नहीं आती है। भाई डीजे पे नाचना, कूदना, बाजा बजा करके औरतों को इकट्ठा करना, मेला लगवाना, भाई अभी तक तो मसला यही तक था, घर ही खाली डीजे बजता था। अब तो लोगों का हाल ये हो गया कि मस्जिद तक भी डीजे बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए आ गया। ये कौन से शरीयत में लिखा भैया? क्या हाल बना लिया आपने? ये सब शरीयत है? ये सब तबीयत है, आपकी मौज मस्ती है? ये सब खाली यही चल रहा है, ना कब्र में चलने वाला, ना हश्र में चलने वाला है। ये डीजे बजाना, नाच गाना, ये इस्लाम में, हमारे मुसलमानों में हराम है, हराम है, हराम। ये किसी भी हाल में जायज हो ही नहीं सकता कि बाजा बजा के नाचे नौजवान बेवड़े। क्या जरूरत भाई बेवड़ा में बुलाने की? इन शराबियों को, जुआरियों को, नचनिया लोगों को क्या जरूरत बुलाने? कान चलवा के गले में बड़ा बड़ा मोटा मोटा माला, चांदी, सोना पहन करके, बड़ा बड़ा नचनियों की तरफ बाल रख करके बारात जा रहा है और जगह में डीजे बजवा के नाच रहा है। ऐसे बेवड़ों को बुलाने क्या जरूरत है? सुन्नत तरीका ये सब थोड़ी है। ये शादियों में नंगा नाच जो हो रहा है साहब, इसका हिसाब देना पड़ेगा रब की बात में। कब्र ही से मामला शुरू हो जाता है। आप जिंदगी मिली है, जितना चाहो ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो, ऊट ठोकैया होई कब्र में कि मुझबा करवा, क्यों नहीं बचाए वाला कोई? और अगर आज इस अफरोज निजामी की बात को सुन करके कुछ अमल कर लिया आपने, तो कब्र
قبر میں راحت ہی راحت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ بھی کام آئیں گے اور فرشتے بھی رحم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. فرشتے بھی کچھ رحم کریں گے. اور نچنیاں چلا جائے قبر میں تو فرشتے, اچھا میں نے پڑھا کتابوں میں, ابھی جلدی نہیں, پہلے بھی پڑھا اب بھی پڑھا, جب کوئی گنہگار بدعمال انتقال کرتا ہے تو فرشتے بڑی بھیانک شکل میں آ کے روح بھی نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, کاؤنٹ کرو, یاد کرو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے ایسا؟ بہت دیکھا ہوگا آپ نے, میں نے بھی دیکھا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ استنجا تک ہو جاتا ہے وہ نکلنے کے بعد. نہیں دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, سب دیکھا ہے میں نے, یہ سب ساری چیزیں میں نے دیکھا ہے, ملاحظہ کیا ہے. انتقال کرتے کرتے کتنے ناپاک ہو کے مر جاتے, کتنوں کی زبانیں نکل جاتی ہیں, کتنوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا کسی عالم دین سے؟ سنو, اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آدمی گنہگار بدعمال جو ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے آنکھیں دنگ رہ جاتی ہے, ڈر کے مارے پھر آنکھیں بند نہیں ہوتی, اور ایسی حالت میں روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہے جب بھیانک شکل میں فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. آپ تو سوچتے ہیں سب مر گئے, ہم حکم نے تو فرشتہ روح نکال لیا. وہ تب پتہ تب چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اماں کے قبر پہ گئے. سنو, بڑی اہم بات ہے, عمل کرو اس پہ, نوٹ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے اتنا پاور دیا کہ ٹھوکر مار دے قبر کو تو مردہ زندہ ہو جائے. کہتے رہے تھے تم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اپنی اماں کے قبر پہ گئے کہ اماں اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, سن رہی ہیں کہاں بیٹھا, کہا اتنی طاقت دی ہے اماں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دوبارہ زندہ کر دوں. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی پاور ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور اس سے کہیں زیادہ پاور میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں, قبر میں اماں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کہا اماں اگر آپ چاہیں تو آپ کا بیٹا آپ کو دوبارہ دنیا میں زندہ کر دے. قبر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام, یہ تو حق ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی پاور دی ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر دیتے ہو, لیکن موت کے وقت جو مریم کو تکلیف ہوئی تھی اب اس تکلیف کو دنیا میں آ کر کے دوبارہ نہیں برداشت کر پائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ نبی کی امی سے باتیں ہو رہی ہیں, نبی کی امی ہے ان سے باتیں ہو رہی ہیں, ایک نبی بات کر رہا ہے. ہم اور آپ کیا ہے, اتنا گناہ, اتنی نافرمانیاں کہ سر سے لے کے پاؤں تک گناہ ہے سب. بہت کم نیکی ہمارے پاس ہے. وہ نبی ہے, اپنی امی سے کہہ دیجیے تو زندہ کر دے. امی نے کہا اتنا درد, اتنی تکلیف ہوئی تھی روح نکلتے وقت کہ اب دوبارہ ہمت نہیں ہے کہ دنیا میں آؤ پھر زندہ میں کی جاؤں. نہیں, اب آپ رہنے دیجیے. یہ اللہ میں نبی اور ان کی ماں کا حال ہے. ایک وقت میں آؤ اسی پوائنٹ میں, آخری بات ہے, تین باتیں میں نے بتائی تھی. شادی کرنا فرض کب ہے؟ جب بچہ گناہوں کی طرف قدم بڑھانے لگے یا ڈر ہو جائے ماں باپ کو, کما بھی رہا ہے, اور ایسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے, فرض. اور نکاح حرام کب ہے, شادی حرام کب ہے, بھی سن لیجئے. لڑکا ایک دم بیوڑا, شرابی, جواری, کچھ نہ کرتا. اب ماں باپ 22 سال 24 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دے, بیاہ کر دے اس کا, اور لا کر کے خالی بیوی کو پریشان کرے, صرف اپنی خواہشات کے مطابق اسے گھر میں رکھے, نہ پہننے کے لیے کپڑا صحیح دے, نہ کھانا صحیح سے کھلائے, ہمیشہ مارتا پیٹتا رہے. ماں باپ اگر جان بوجھ کر کے ایسے بیٹے کی شادی کسی لڑکی سے کر دیے اور لڑکی آ کر کے گھر میں پریشان رہے اس شوہر کی وجہ سے, تو یہ شادی شریعت نے حرام قرار دی ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کا خرچہ برداشت نہ کر پائے, بہت سارے ایسے لونڈے ہم نے دیکھا, لڑکوں کو دیکھا کہ شادی بعد بھی کمانے نہیں جاتے, 8 مہینہ نہیں 2 سال بھر رہ جاتے.
ابا تہار کما کے کھلانے جوان کے لگ پڑھائیوں کے لگ اب مہرارو تہار آگے تو وہ خرچہ سمانا یہ نہیں گا بھئی شادی تک ابا کی ذمہ داری اماں کی ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اماں ابا بوڑھے ہو گئے کمزور ہیں ان کا خرچہ آپ برداشت کریے آپ اپنے بیوی کا خرچہ آپ برداشت کریے اماں ابا تھوڑی ذمہ دار ہے آپ کی بیوی کے خرچے کا لیکن کبھی کبھی خرچہ اتنا زیادہ بیویوں کا بیٹے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اماں ابا دوا تک نہیں کراتے یہ حال ہو گیا ایک فون آ جائے ریچارج دھیان ختم ہوتا ارے کہیں گھبرا کڑو پریشان نہ ہو اب تو گوگل پے ہے نا 6 مہینے ریچارج ابتدائی لے لیجئے یہ حال ہے 6 مہینے ریچارج یوٹیوب دیکھو چاہے جو دیکھو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اماں ابا ایک بار بیماری کے لیے کہتے ہیں خیل آباد سے دوا آ رہی ہے نا کل ختم ہو جائے گی ابا چپ رہا تھا جب دیکھا تب پیسہ بات کرا لا مہینہ ختم ہوئے والا مارچ کا مہینہ ختم ہوئے تنخواہ ملی تب پیسہ سب بھیج دے یہ حال ہوتا ہے ہمارے گھر کے لڑکوں کا نہیں حساب اپنے اماں ابا کی دیکھ بھال کیا کرو خدمت کیا کرو ان کی دعائیں لیا کرو اگر ان کو تکلیف دو گے تو نہ آپ خوش رہو گے نہ آپ کے بچے خوش رہیں گے ماں باپ کو جن لوگوں نے